ہدایت اللہ متقی لوگوں کو دیتا ہے۔ اچھا، تو متقی کون ہے؟ یہاں پر ایمان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایمان جو ہونا چاہیے تو کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے متقی بندوں کا، پرہیزگار بندوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یقیم والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیب، ان تین چیزوں کو نوٹ کریں، بالغیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہیں، غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، اور خرچ کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ سمجھ گئے نا تو یقین جانیں کہ آپ ایمان کو سمجھ جائیں گے۔ ایمان لانا غیب پر، غیب پر کس طرح ایمان لایا جاتا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ میرے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہو رہا ہے، جو مجھ پر کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، میں نے جس دن مرنا ہے وہ بھی اسی کو پتہ ہے، جتنا رزق مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو عزت، جو مقام مجھے ملتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے، اچھا جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن وہ نقصان تب اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے جب ہمارے اعمال صحیح نہیں ہو، جب ہمارے اعمال غلط ہو جاتے ہیں تو پھر جو نقصان بھی پہنچتا ہے، پہنچانے والا بھی وہی ذات ہے۔ یہ یقین اگر ہو جائے تو ایمان، ایک تہائی ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یقین کس کو ہوگا؟ جب آپ کے دل کو یہ یقین نہ ہو، دل کو، قلب کو، تب آپ کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ لیٹ سپوز میری ماں جو ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے لیے جو بھی کرتی ہے تو وہ میرا بھلا ہی چاہتی ہے، ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہوتا ہے اس کے ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتے، یا ہمیں کچھ وقتی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو بھلا چاہا تھا، اچھائی چاہی تھی، لیکن نقصان ہو گیا۔ پھر بھی تو ہمارا ایک یقین ہوتا ہے اپنی ماں پر کہ وہ جو بھی ہمارے لیے کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، اور یہ یقین کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ دل جو ہے انسانی جسم میں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دل سے ہی آپ کا نور، نورانی طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہی دل ہوتا ہے جس پر جب آپ نماز نہیں پڑھتے، غلط کام کرتے ہیں تو اس پر ایک دبا لگ جاتا ہے، وہ بڑھتا ہے اور آخر میں آپ کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو دل سے جب آپ مانتے ہیں کہ، اور دل سے یہ ایمان ہوتا بھی دل سے ہے، لیکن وہ آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں، دوسری طریقوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن فرسٹ آپ نے دل سے ماننا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہے، جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔
پھر جب آپ ایمان لاتے ہیں دل سے تو اللہ کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاح کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے صلاح کہتے ہیں دعا کو، دعا کرنا۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تمہارا مجھ پر یقین ہے کہ سب کچھ دینے والا، خوشیاں دینے والا، غموں کو دور کرنے والا، مقام درجہ دینے والا، عزت دینے والا اللہ ہے، تو پھر مانگو بھی اللہ سے۔ مانگنے کا طریقہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ نماز۔ بہترین مانگنے کا طریقہ ہے نماز۔ آپ صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی، جب کوئی تکلیف آتی تھی، 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب انہوں نے سلام بھی پھیرا نہیں ہوتا تھا ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے مانگنے کا بھی طریقہ بتایا ہے نماز، کہ نماز کے ذریعے مجھ سے مانگو۔ تو جب نماز میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اٹ مین آپ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس سے مانگا جاتا ہے، جس کو رب مانا جاتا ہے۔ تو فرسٹ آپ نے دل سے مانا، سیکنڈ آپ نے عبادات کے ذریعے مانا۔ اچھا، پھر نماز کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو رزق میں تمہیں دیتا ہوں اس سے خرچ کرنا۔ رزق کیا ہے؟ رزق پیسہ صرف نہیں ہے، رزق مال ہے، رزق اولاد ہے، رزق علم ہے، رزق ایک ایبیلٹی آپ کو اللہ نے ایک دی ہے، وہ بھی آپ کا رزق ہے کہ آپ کس طرح، ٹیچنگ آپ کی ایبیلٹی ہے، آپ کس طرح ٹیچ کرتے ہیں۔ ایک بندہ مستری ہے، وہ اپنا مستری والا کام کس طرح دوسرے اپنے شاگردوں کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو جو قابلیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے آیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ تو اگر پہنچ رہا ہے اللہ کہتا ہے تو اٹ مین کہ آپ کا ایمان ہے مجھ پر۔ تو فرسٹ آپ مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہے، غائب پر یقین کرتے ہیں۔ پھر آپ مانگتے ہیں نماز کے ذریعے، اور پھر آپ دیتے ہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے۔ یہاں پر ایک بہترین امتزاج ہے کہ جب پہلے سٹیج پر دل کا مقام آتا ہے کہ دل سے آپ مانگتے ہیں، دوسرا مقام روح کا آتا ہے، کیونکہ بہت سی کتابوں میں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے روحانی درجے بہت زیادہ ہوتے ہیں، روحانی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو نماز میں آپ روحانی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر تیسرا جسمانی یا عملی طور پر آپ عمل کے ذریعے یہ شو کرتے ہیں کہ ہاں یہ رزق جو میں نے دیا ہے یہ اللہ ہی کا ہے اور میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو دل سے بھی آپ ایمان لائے، روح کے ذریعے بھی آپ ایمان لائے، اور عمل کے ذریعے بھی آپ ایمان لے آئے۔ جب ان تینوں ذریعوں کے ذریعے، دل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، جب آپ کہتے ہیں، دل مطلب اعضاء، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں زبان بھی آتی ہے، زبان سے آپ جب تک آپ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے تو آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو جسمانی لحاظ سے پہلے آپ مان لیتے ہیں، پھر عبادات یا روحانی لحاظ سے، اور آخر میں اعمال کے ذریعے آپ مانتے ہیں۔ تو ان تینوں ذریعوں کے ذریعے جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ بہترین ایمان ہے، اور ان لوگوں کو متقی کہا گیا ہے۔